جب قائد اعظم پاکستان کا مقدمہ عوام کے اندر پیش کر رہے تھے اور انہیں پاکستان کے حق میں کھڑا کر رہے تھے، قائد اعظم کیا کہہ رہے تھے؟ یہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے اندر کی ہوئی ان کی ایک تقریر ہے، اس کا اقتباس ہے۔ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ اب یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں جو کہ روزنامہ انقلاب بیان کر رہا ہے۔ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تکمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی شخص کی یا ادارے کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے۔ بات سمجھ آئی قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے انتہائی قابل قدر اور انتہائی لائق احترام علماء کرام اور فیصل آباد سے، اسلام آباد سے، لاہور سے اور اٹک اور حویلیہ وغیرہ سے آنے والے دوست جنہوں نے مجھے آنے سے پہلے مطلع نہیں کیا، میں شاید ان کی خدمت کا کچھ بندوبست کر کے رکھتا، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ایک خاکسار کی پکار پر آپ نے لبیک کہا۔ محترم حضرات، آج مجھے اپنی جس موضوع پر آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنا ہے، اس کا عنوان آپ نے سن لیا کہ نظام خلافت اور آئین پاکستان۔ اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ اس عنوان کے دونوں اجزاء یعنی نظام خلافت اور آئین پاکستان، ان دونوں کے حوالے سے مذہبی اور غیر مذہبی دونوں حلقوں میں بے شمار غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ درست عمل کی بنیاد ہمیشہ درست فہم پر ہی استوار ہوتی ہے۔ آپ کا فہم یعنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ جتنی ناقص ہوگی، اس کے تناسب سے آپ کا عمل اور لاہ عمل بھی ناقص اور غلط ہوتا چلا جائے گا۔ میرے نزدیک اس موضوع کی سنجیدگی اور اہمیت کس درجہ زیادہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ تقریر لکھ کر لایا۔ مزید کسی تمہید پہ جائے بغیر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میری آج کی تقریر کے 3 بڑے اور 2 چھوٹے اجزاء ہیں۔ جزو اول میں میں آپ کے سامنے نظام خلافت کے 5 نمایاں خد و خال رکھوں گا جو اگلی گفتگو سمجھنے کے لیے کلید کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جزو ثانی میں مجھے مختصراً یہ بیان کرنا ہے کہ ہمارے ملک عزیز میں اس وقت عملاً کیا اور کون سا نظام کام کر رہا ہے جسے ہر طرح کا آئینی و قانونی تحفظ حاصل ہے۔ اسی جزو ثانی کا دوسرا حصہ تحریک پاکستان اور ریاست پاکستان کی طبیعت یعنی دونوں کی نیچر کا باہمی فرق ہے۔
اس فرق کو سمجھ لیں تو تیسرے جزو کے مندرجات کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ میری تقریر کا تیسرا اور سب سے اہم جزو اس ملک میں اول روز سے جاری اسلامی قوتوں اور سیکولر قوتوں کی کشمکش ہے، جس میں سیکولر قوتیں اسلامی طاقتوں کی حاصل کردہ ہر کامیابی کو خاموشی سے ناکامی میں بدل دیتی ہیں، اور اہل ایمان پیچ در پیچ غلط فہمیوں میں مبتلا رہ جاتے ہیں۔ اسی حصے کے آخر میں مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے کہ اہل دین اس گومگو کی صورتحال سے آخر کیسے نکل سکتے ہیں، اور کیوں کر پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی ریاست بنانے میں ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی کا وہ دن دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ اب آتے ہیں تقریر کے پہلے جزو کی جانب، جس کا جامع عنوان ہے نظام خلافت کے 5 نمایاں خط و خال۔ اسلام جس ریاستی نظام کا حکم دیتا ہے اس کا قیام ایک مضبوط نظریے اور مستحکم عقیدے پر کرتا ہے۔ یہ نظریہ اور عقیدہ ریاست خلافت کی بنیاد ہے۔ اس عقیدے یا نظریے کے 3 اجزاء ہیں: توحید، رسالت اور خلافت۔ اللہ تعالی ملک الناس ہے، لہذا وہی اس ریاست کا تکوینی اور تشریعی حاکم اعلیٰ بھی ہے۔ وہ اپنی مرضی کے اظہار اور قوانین عطا کرنے کے لیے اپنے پسندیدہ بندوں کو چن کر ان پر وحی شریعت نازل کرتا رہا ہے جو اس کے رسول کہلاتے ہیں۔ آخری مرتبہ شریعت یعنی قانون حیات کی یہ وحی اس نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی اور اسے قیامت تک محفوظ رکھنے کا بندوبست بھی کر دیا۔ یہی وحی شریعت یعنی قرآن حکیم اور اس کی سرکاری تشریح یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریاست خلافت کا اصل آئین قرار پاتے ہیں۔ اس عقیدے کا تیسرا اہم جزء خلافت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ہر امتی اپنی اپنی جگہ اللہ کا عبد یا غلام ہے، اور ان کے پاس حاکمیت کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ وہ سب اللہ کی دی ہوئی اتھارٹی کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اسی کو نیابت کہتے ہیں۔ تاہم اس عبدیت اور خلافت میں ایک جوہری فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم عبد، رسول اللہ تعالیٰ کے معصوم عبد ہونے اور اللہ کی اطاعت ان کے ذریعے سے واجب ہونے اور اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت کی براہ راست رہنمائی ان پر نازل ہوتی ہے، ان کی اطاعت ہر معاملے میں غیر مشروط ہے۔ جبکہ امتی اللہ رب العزت کے بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں اور غیر معصوم ہے، کوئی امتی معصوم نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لہذا تمام کے تمام اپنی اطاعت میں مشروط ہیں، پابند ہے اس بات کے کہ وہ خود اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ان کی اطاعت کی جائے گی۔ چنانچہ اس ریاست خلافت کی بنیاد عقیدہ اسلام پر رکھی گئی ہے، توحید، رسالت اور خلافت کے عقیدے پر رکھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے ریاست خلافت میں رنگ، نسل، زبان اور زمین کسی کے لیے باعث استحقاق نہیں ہے۔ یہاں ریاستی اختیارات کی شرکت کا حق فقط اسی عقیدے کے حاملین کو حاصل ہے۔ دوسری بات، دوسرا نمایاں خط و خال، اس عقیدے کی کوکھ سے اس ریاست کے ہر دوسرے شعبے کی مانند ریاست کا آئینی نظام بھی برآمد ہوتا ہے، جس کے 3 اہم عناصر ہیں۔ بالا ترین قانون
یعنی سپریم لا آف دا لینڈ، اس کی حیثیت صرف قرآن اور سنت کو حاصل ہوگی، اور کوئی بھی ضابطہ، ذیلی قانون یا حکم اس کے خلاف جاری نہیں کیا جا سکتا۔ اسی آئینی نظام کا دوسرا جز ہے کہ ماخذ قانون، جس سے قانون اخذ کیا جاتا ہے اس کو ماخذ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں قانون کی زبان میں اس کو کہتے ہیں گرنٹ نارم۔ ماخذ قانون یا گرنٹ نارم کی حیثیت بھی قرآن اور سنت اور ان کے ساتھ تعامل امت کو حاصل ہے۔ اس تعامل امت میں اجماع بھی ہے اور جمہور علماء کی متفقہ رائے بھی ہے۔ اس آئینی نظام کا تیسرا جز شریعت کا اس ریاست میں ملکی قانون کے طور پر جاری ہونا ہے۔ ریاست کے تمام عمرانی معاہدے یعنی سوشل کانٹریکٹس، جنگی اور مصالحاتی دستاویزات، ریاستی اداروں کے حقوق اور فرائض اور دائرہ اختیار، ریاستی اور حکومتی عہدیداروں کو مفوضہ اختیارات، حدود و تعزیرات کے قوانین، مالیاتی قوانین، عدالتی فیصلے، ان سب کی بنیاد اسلامی شریعت پر رکھی جاتی ہے۔ اسی شریعت کی مدونہ یعنی کوڈیفائڈ فارم، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ شریعت کی مدونہ شکل کو فقہ کہتے ہیں۔ یہاں ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلوں، کچھ باتوں کو بہت تیزی کے ساتھ عوام میں مقبول کیا گیا اور غلط فہمیاں پھیلائی گئی، ان کو ساتھ کے ساتھ ہم اسلامی قانون کے حوالے سے دور کر دیں۔ اچھا ہے، یہ تین چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ آئینی قوانین یا فیملی لاز کے بارے میں اسلام نے ہمیشہ کے لیے یہ قاعدہ عطا کر دیا ہے کہ اس میں ہر ملت اور ہر فرقہ یا مسلک اپنے رسم و رواج پر عمل درآمد کر سکتا ہے، جب تک کہ یہ اسلام اور انسانی جان کا نقصان نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستان میں اسلام آیا اور اسلام کی حکومت پوری طرح سے یہاں قائم ہو گئی، تو علماء اسلام کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ ہندو اپنے مرد مردے کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا دیتے ہیں، ستی کی اس کو رسم کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تمام علماء کا متفقہ فیصلہ تھا کہ جبراً ہندوؤں کو اس پر عمل درآمد سے روک دیا جائے گا۔ اسلامی سلطنت میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مذہبی آزادی کی آڑ لے کر ہندو ایک زندہ سلامت عورت کو جو ہے وہ آگ کی نظر کر دیں، اس سے جلا دیں۔ تو آئینی قوانین اگرچہ ہر ایک کے لیے ان کی آزادی ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ اسلام کے کسی محکمہ سے نہ ٹکرائے اور انسانی جان جو ہے اس کا نقصان نہ کرتے ہیں۔ اسلامی قانون کی بات ہو رہی ہے تو ضمناً ہی صحیح دو تین مزید باتوں کا تذکرہ بھی کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسلامی قانون میں کسی فرد، طبقے یا ملکی اور غیر ملکی کی قطعاً تخصیص نہیں۔ جو لوگ قانون سے واقف ہیں یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ جو اس وقت دنیا کے اندر ہر ملک پر نازل ہو چکی ہے۔ شہری کے لیے اور قانون ہے اور غیر ملکی کے لیے اور قانون ہے۔ ایک طبقے کے لیے کچھ قانون ہے اور دوسرے طبقے کے لیے کچھ قانون ہے، اور ہمارے ملک کے اندر بھی اس کی بہت بڑی جو ہے نا وہ گھناؤنی شکلیں موجود ہیں۔ تو لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی قانون بے رو رعایت سب کے لیے یکساں ہے اور سب پر یکساں جاری ہوتا ہے۔ اس میں جیسے دوہرے قانون کی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح ریاست خلافت میں کسی کے لیے قانون سے استثناء کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی سابقہ صدر، کوئی وزیر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے اپنے عہدے کی بنیاد پر یا کسی بھی دوسرے سبب سے قانون کے اطلاق سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ بہرحال نافذ ہوتا ہے۔ حدود اللہ سے تو کسی کی معافی ممکن ہی نہیں ہے، اس میں سفارش بھی جائز نہیں ہے۔
البتہ اجتہادی تعزیرات کم یا زیادہ کرنے کا حکمرانوں کو اختیار ہے۔ آخری مگر نہایت اہم ضمنی بات یہ ہے کہ فقط فقہ اسلامی ہی دنیا میں وہ واحد قانون ہے جو 1400 سال سے نافذ اور جاری ہے۔ آج بھی اردن کے اندر فقہ حنفی نافذ ہے، افغانستان میں فقہ حنفی کا نفاذ کیا جا رہا ہے، سعودی عرب میں فقہ حنبلی کا نفاذ موجود ہے۔ تو بے شمار ایسے ممالک ہیں کہ جن کے اندر آدھے یا پولی صورت کسی نہ کسی فقہ کی جاری ہے، تو اسلامی قانون کے اندر کوئی تعطل کبھی نہیں آیا، کوئی اسلامی تعطل کا وقفہ اسلامی فقہ کے اندر نہیں آیا۔ باقی دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں، خواہ وہ رومن لاز ہو یا کوئی بھی لاز ہو، وہ جو ہے وہ مسلسل نہیں چل سکے، اور وہ دنیا کے اندر وہ اطلاقی شان نہیں رکھتے کہ جو اسلامی فقہ رکھتی ہے۔ ریاست کے نمایاں خد و خال میں ایک تیسرا ہے حکومتی اور انتظامی شعبے کی ساخت اور بنیاد۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خلافت سے مراد ایک ریاستی اور حکومتی نظام و انتظام ہے، جس کی نظریاتی اساس آئینی اور قانونی نظام، تعلیمی اور تبلیغی ادارے اور پیش نظر مقاصد اور مقصد اعلیٰ، غرض ہر شے دوسری ریاستوں سے الگ اور مختلف ہے۔ تاہم آج دنیا کے کسی خطے میں خلافت قائم نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب خلافت اور اس کے نظام یا برکات کا ذکر ہوتا ہے تو مختلف دوست مختلف انداز میں پوچھتے ہیں کہ بھائی اصل میں یہ بتاؤ کہ خلافت قائم کیسے ہوگی۔ میں ان کو ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ میرے بھائی بالکل فطری طریقے سے خلافت قائم ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کسی بھی ملک میں قائم جو نظام ہوتا ہے وہ نظام ہمیشہ صرف دو صورتوں میں تبدیل ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس نظام کے چلانے والے جو بھی عناصر ہیں کسی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں یا اپنی تحقیقات کے نتیجے میں اس بات تک پہنچ جائے کہ موجود نظام جو ہے یہ بدل دیا جانا چاہیے اور اس کی جگہ پر فلاں نظام کو قائم کر دینا چاہیے۔ ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین کے اندر کمیونسٹ پارٹی کی پولٹ بیورو نے فیصلہ کیا اور گلاسنوسٹ اور پیسٹرائکا کو اختیار کرتے ہوئے اپنے نظام کو انہوں نے تبدیل کیا اور رفتہ رفتہ سوویت یونین دنیا سے مٹ گیا اور وہاں پر جو ہے وہ کمیونزم کا خاتمہ ہو گیا۔ اور حال میں جو بھی چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین کے اندر جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ کمیونزم کو خاموشی کے ساتھ اور بتدریج کنٹرولڈ کیپٹلزم کے ساتھ، کنٹرولڈ سرمایہ داری کے ساتھ تبدیل کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی ملک کے چلانے والے اگر اس بات کے قائل ہو جائے کہ ہمیں اپنے نظام کو تبدیل کر دینا چاہیے تو وہ اس کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کے سبب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی کہیں سفر کیا تو اس قبیلے کے سردار سے ملاقات کی، اور جب بھی خطوط لکھے تو بادشاہوں کے نام لکھے، کیونکہ ان کے تبدیل ہونے سے خود بخود نظام اور نظام کے تحت آباد رعایا تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اس ملک کے نظام چلانے والے تو راضی نہ ہو کہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے، لیکن کوئی ایک بڑی قوت ایسی آ جائے کہ جو اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے مصر ہو، اور کوئی عوامی سیلاب اٹھے، کوئی ریلا اٹھے اور وہ اٹھ کر ان لوگوں کو قوت کے مراکز سے بے دخل کرتے ہیں۔ یہی دو صورتیں ہیں۔ ایسا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ایران کے اندر بادشاہت جو ہے وہ ایک عوامی سیلاب کے سامنے سر توڑ گئی اور اپنے جو ہے نا وہ سرنگو ہو کر اس کے لیے راستہ چھوڑ گئی۔ اسی طریقے سے عرب اسپرنگز جو آئی اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کچھ انقلاب کامیاب اور کچھ ناکام ہو گئے۔ تو یہ ایک جواب ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں بھائی خلافت کی خد و خال بتاتے ہوئے
آپ یہ بھی بتایا کریں کہ خلافت قائم کیسے ہوگی. بھائی جس دن پاکستان کی وہ آبادی جس کے بارے میں ایک سروے یہ کیا گیا، بتایا گیا کہ 86% پاکستانی پاکستان میں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں. دوسری دفعہ جب پلڈاٹ نے سروے کیا، انہوں نے کہا کہ 97% مسلمان جو مسلمان ہیں ان کے 97% لوگ جو ہے، جو غالباً کل آبادی کا 93% بنتے ہوں گے، وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں شریعت نافذ ہو. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ان کی وش ہے، یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کی ول نہیں ہے، یہ ان کا عزم نہیں ہے. وہ اسلام کے لیے جینے اور مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس دن پاکستان کے عوام کی اکثریت اسلام کے لیے جینے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، اسی دن پاکستان میں خلافت قائم ہو جائے گی. اور یہ دن کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو میں اس حوالے سے آپ کی یہ بھی یاد دہانی کرا دوں کہ اسلام یہ دونوں طریقے اختیار کرتا ہے، دعوت اور تبلیغ، انذار و تبشیر، تلقین، تنبیہ، یہ بھی اسلام کرتا ہے. اور اسلام جو ہے وہ جہاد و قتال، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ ارہاب کا بھی طریقہ اختیار کرتا ہے، انقلاب کا بھی طریقہ اختیار کرتا ہے. کسی بھی طریقے سے خلافت قائم ہو سکتی ہے. میرے نزدیک تو جو سیاسی جماعتیں الیکشن کے اندر حصہ لیتی ہیں انتخابی مہم میں، وہ بھی ایک طرح کی دعوت عوام کے سامنے پیش کرتی ہیں. اور اس دعوت میں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں قوت فراہم کریں، ہم ملک کے نظام کو تبدیل کریں گے. دینی جماعتوں کی بات کرتا ہوں. اگر پاکستان کی قوم، پاکستانی قوم ان کی اس دعوت کو قبول کر لے جو کہ آج تک پاکستانی قوم نے نہیں کی، اس میں ان کی کیا خطا ہے اور پاکستانی قوم کی کتنی خطائیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حقیقت جو ہے، عملی صورتحال وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے آج تک کسی بھی دینی جماعت کی اس دعوت کو کہ ہمیں موقع دو، ہم پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس دعوت کو کبھی قبول نہیں کیا، اس پر کبھی لبیک نہیں کہا. لیکن اگر کوئی پاکستانی ایسا لمحہ آ جائے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک بڑی تعداد 2/3 اکثریت سے کسی دینی جماعت کو کامیاب کرا دے، تو جس طرح ترکی میں بتدریج تبدیلی آ رہی ہے، اسی طریقے سے بتدریج تبدیلی صورت یہاں بھی نکل سکتی ہے. اگرچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انقلاب کا خون خرابہ انقلاب سے پہلے ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. جو مخالف قوتیں بہرحال وہ ٹھنڈی نہیں پڑتی. تو یہی آپ کے اس سوال کا جواب تھا. اب آپ کے نہایت درجہ متعلق اور موضوع کے لیے اہم تر سوال کے جواب کے بعد آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، یعنی یہ کہ ریاست خلافت کا انتظامی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے اور اس کی اساس کیا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ جو باتیں آپ سن رہے ہیں یہ اگلی باتوں کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خلافت دعوت یا جہاد کے ذریعے سے قائم ہوگی تو اس کے نتیجے میں ایک رہنما طبقہ خود بخود سامنے آ جائے گا. یا تو یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو پہلے سے حکمران تھے اور دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں تبدیل ہو گئے، اور یا یہ وہ لوگ ہوں گے جو انہیں ہٹا کر اور مراکز قوت سے خارج کر کے خود قوت کے مراکز میں آ کر بیٹھ گئے. اسلام ان کو اولو الامر کہتا ہے، ان کو اسلام اولو الامر کہتا ہے، اور اردو زبان میں ہم ان کو اصحاب حل وقت کہتے ہیں. یہ جب آئیں گے تو نظام خلافت قائم کرنے والا یہ رہنما طبقہ سب سے پہلے اپنے درمیان میں سے یا امت مسلمہ میں سے کہیں سے بھی ایک جامع الشرائط شخص کو چن کر اس کے ہاتھ پر سمع و طاعت کی بیعت کرے گا. جامع الشرائط، جو شرائط شریعت نے خلیفہ کے لیے مقرر کی ہیں، ان کی جامع ہستی کو وہ چنے گا اور چن کر اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے گا. کون کرے گا؟ اولو الامر کا وہ طبقہ، وہ لوگ کہ جو کسی ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے. ایسا نہیں کہ جیسے ایک دفعہ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الہاشمی الاردنی صاحب کے نمائندگان ہمارے پاس آئے. افغانستان میں انہوں نے 7 گاؤں فتح کیے ہوئے تھے.
تو انہیں پتہ چلا کہ میں خلافت کے حوالے سے چیختا پکارتا رہتا ہوں، تو ان کے لوگ میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے تھے کہ قائد صاحب ہم نے خلافت قائم کر دی ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں۔ میں نے کہا خلافت کہاں قائم کی ہے؟ انہوں نے کہا جی افغانستان میں۔ میں نے کہا افغانستان میں تو فلاں حکومت ہے، تو آپ نے ابھی تک وہ حکومت تو گرائی نہیں، تو آپ نے خلافت کیسے قائم کی؟ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 6-7 آدمی مل جائیں، کسی کے ہاتھ کے اوپر خلافت کی بیعت کر لے وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ خلیفہ اولو الامر مقرر کرتے ہیں، اولو الامر اگر مقرر نہ کرے تو خلافت قائم نہیں ہوتی۔ تو اس کے ہاتھ پر سم و طاعت کی بیعت کی جاتی ہے، سننے اور ماننے کی۔ یہی بیعت اصل میں حلف وفاداری ہے۔ تمام ریاستی اور حکومتی عہدیداران اور عوام یا ان کے نمائندگان اس شرط پر خلیفہ کی بات سننے اور حکم تسلیم کرنے کی بیعت کرتے ہیں کہ وہ خود اور تمام ریاستی امور قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کے کام میں نہ سننا ہوگا اور نہ ہی ماننا۔ اسلام کے عطا کردہ نظام خلافت میں ریاست کا تمام انتظامی ڈھانچہ خلیفہ کے گرد بنتا ہے۔ تمام صوبوں کے والی، افواج کے سربراہ، عدالتوں کے قاضی اور تمام محکموں کے ذمہ داران کا تقرر علم، تقوی اور اہلیت و صلاحیت کی بنیاد پر خلیفہ کرتا ہے، خواہ مشورے سے کرے یا ذاتی ثوابدید پر کرے۔ اس طرح ریاست کے مختلف شعبوں میں مرکزی حکمران کے خلاف سازشوں کے پنپنے کا کھیل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک براہ راست خلیفہ کے ساتھ سم و طاعت کی بیعت میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو کھیل آپ دیکھتے رہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ مسلسل ہمارے یہاں کام کرتی رہتی ہے، اگر کبھی خلافت قائم ہو جائے تو یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کبھی نہیں بن سکے گی۔ چوتھی چیز خلافت کے نمایاں خد و خال میں سے وہ ایک مجلس شورا کا قیام ہے۔ جب بھی خلافت قائم ہوگی تو امیر المومنین ایک شورا قائم کرے گا جو کہ عوامی نمائندگان، مختلف علوم و فنون کے ماہرین اور قرآن و سنت کے کبار علماء پر مشتمل ہوتی۔ اس شورا کے ذمے نئے پیش آمدہ مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل تلاش کرنا، خلیفہ کو اس کی ذمہ داریوں میں رہنمائی فراہم کرنا، مملکت کے تمام شعبوں کی رہنمائی کرنا اور ان کے لیے اصول و ضوابط وہ بنانا، اور نظام قائم ہو جانے کے بعد نئے خلیفہ اور نئی شورا کی تقرری وغیرہ کا ضابطہ بنانا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو نمایاں اس کا رخ ہے نظام خلافت کا، وہ یہ ہے کہ اسلام نظام حکومت کے تسلسل کے لیے کچھ ہمیں جو ہے وہ ہدایات عطا کرتا ہے۔ نظام خلافت اپنے قیام کے بعد اسلامی اصولوں کی حکومتی سطح پر ترویج کے لیے 5 باتوں کو یقینی بنائے گا۔ نمبر 1، مشورہ اور رضائے مسلمین کے حصول کا طریقہ کار وضع کرے گا، کیونکہ مشورہ دینے کا حق ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اپنی اپنی جگہ پر مشورے کی اہلیت مشورے کے کام کے مطابق ہوگی، لیکن اس میں کوئی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، حکومتی اہلکاروں اور عام لوگوں میں علم دین، فکر آخرت اور تقوی کی نشو و نما کی بے حد کوشش کرے گا۔ نمبر 3، مقاصد شریعت کے حصول اور تحفظ کی یقین دہانی حاصل کرے گا۔ نمبر 4، فرائض نبوت کی ادائیگی کی بلیغ مساعی کرے گا، جو کہ نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہونے کے ناطے خلافت پر عائد ہو گئے۔ اور نمبر 5 یہ کہ سم و طاعت کا نظام جو ہے اس کی خوب ڈالے گا، سم و طاعت کی عادت ڈالے گا، تاکہ سرکشی اور بے راہ روی ختم ہو جائے اور بدنظمی کا ازالہ۔ اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ خلافت علی منہاج نبوت کے سب کاموں میں مقصد اعلیٰ کی حیثیت عدل اجتماعی یعنی سوشل جسٹس کا قیام ہے اور انسانوں کو وحی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء دراصل جو کام کرتے تھے وہ یہ کہ انسان اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرے، اس میں ان کو رہنمائی اور آسانی فراہم کرنا ہے۔
جب لوگ اللہ کی وحی شریعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو پھر معاشرہ جو ہے حافظ سید حسین غازی صاحب کے قول کے مطابق وہ نفس مطمئنہ سے نفس امارہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ مملکت پاکستان کی صورتحال عملاً اس وقت کیا ہے؟ اب یہ میرے اس کا جو ہے نا وہ دوسرا حصہ ہے، یہ مختصر ہے۔ اب میں مختصراً کچھ احوال اپنے اس ملک کا بیان کرنا چاہوں گا جس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی اور 10 لاکھ انسان اس نعرے پر کٹ مرے اور 1 کروڑ کے قریب مہاجر اور در بدر ہوئے، مگر اس سارے نقصان کو قوم نے ہنس کھیل کر سہا اور منزل پاکستان کی طرف اپنی پیش قدمی کو جاری رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ اسے بیان کرتے ہوئے دل سے ایک بڑی آہ نکلتی۔ میں نظام خلافت کے صرف پہلے نقطے، یعنی یہ کہ توحید، رسالت اور خلافت کے اوپر سلطنت کی بنیاد رکھی جاتی، اور دوسرے عنوان یعنی یہ کہ آئینی نظام قرآن اور سنت کی گرد گھومتا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کی موجودہ صورتحال کا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ پھر ہمیں تیسرے اور اہم ترین حصے کی طرف بڑھ جانا پڑتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک پاکستان اس بنیاد پر چلی تھی کہ ہمیں اسلام پر عمل درآمد کے لیے ایک الگ مملکت کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے اس مملکت کی بنیاد عقیدہ خلافت پر ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اسلام میں مسلمان اپنی ہر حیثیت میں اللہ اور رسول کے پابند اور نائب شمار ہوتے ہیں۔ لیکن دستور جب بنا، میں اس وقت بات کر رہا ہوں دستور 1973 کی، دستور جب بنا تو اس کی دفاع اول میں پاکستان کو جمہوریہ قرار دے دیا گیا، جو تمام مسلم تعریفوں کے اعتبار سے حاکمیت عوام کا عنوان ہے، حاکمیت الہی کا نہیں۔ شق اول کے الفاظ یہ ہیں: Pakistan shall be a federal republic to be known as the Islamic Republic of Pakistan۔ کسی بھی ریپبلک سے پہلے اسلامک کا لفظ جوڑ دینا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نومولود بچے کا نام محمد رام داس رکھ دینا۔ ریپبلک اسلامک کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے حوالے سے دوسرا نقطہ، یعنی آئینی اور قانونی نظام میں قرآن اور سنت کا کیا مقام ہے۔ پاکستان کے ریاستی نظام میں سپریم لا آف دی لینڈ کی حیثیت اسمبلی کے بنائے ہوئے دستور کو اس کی ترمیمات کے سمیت حاصل ہے۔ یہاں قرآن و سنت کا کوئی گزر نہیں۔ آئین میں داخل کرائی گئی قرارداد مقاصد کے بارے میں یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہ اس میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا جو ذکر ہے، اس کے مطابق کوئی بھی آئین یا قانون سازی قرآن اور سنت کے احکام کے خلاف ہو تو عدالت اسے انڈو کرنے کی پابند ہے۔ یہ ایک غلط فہمی تھی۔ بعض لوگوں نے اپنے مختلف کیسز میں یہ پلی لی۔ سپریم کورٹ کے فل پینل نے فیصلہ دیا، پی ایل ڈی 1992 کی بات ہو رہی ہے، حاکم خان اینڈ ادرز کیس کے اندر حمود الرحمان کے دیے ہوئے ایک فیصلے کو دہرایا گیا اور چیف جسٹس صاحب نے اسے ان الفاظ میں لکھا: Therefore, in my view, however solemn or sacrosanct a document, if it is not incorporated in the Constitution or does not form a part thereof, it cannot control the Constitution۔ قرآن اور سنت کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ بے شک سالم ہے، مقدس ہے، سیکروسینکٹ ہے، انتہائی مقدس ہے، مذہبی ہے، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن اور سنت کانسٹیٹیوشن کے اوپر اوور رائڈ نہیں کرتے، اس پر غالب نہیں ہے۔ یہ قرآن اور سنت جو ہے یہ آپ کے لیے مقدس ہے، آپ کے لیے مذہبی ہے، آپ کے لیے لائق احترام ہے، لیکن سپریم کورٹ کا فل پینل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن اور سنت جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ نے سن لیا؟ ابھی میں آپ کو اور بھی سناتا ہوں۔ یہاں جائز طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل اسلام میں اور مسلم ملک میں مذہبی اور مقدس صحیفے سے مراد قرآن و سنت کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ دراصل حمود الرحمان صاحب کا ایک فیصلہ ہے
جو پاکستان سپریم کورٹ اپنے کئی فیصلوں میں دہرا چکی ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے جب یہ جمع کیے تو تقریباً 10 مرتبہ یہ فیصلہ حمود الرحمان صاحب کا جو ضیاء الرحمان ورسز اسٹیٹ کیس کے اندر انہوں نے دیا تھا، 10 دفعہ سپریم کورٹ اس کو مختلف فیصلوں میں بیس بنا کر اس کو دہرا چکی ہے. اچھا، اس فیصلے کے الفاظ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے. وہ بھی ایسے ہیں کہ انسان کی آنکھیں کھول کے رکھ دیتے ہیں. It is now necessary to examine as to whether any document other than the Constitution کا مطلب ہے کہ قرآن اور سنت itself can be given a similar or higher status, or whether the judiciary can, in the exercise of its judicial power, strike down any provision of the Constitution itself, either because it is, غور سے سنیے گا کلیجہ ہل جائے گا آپ کا, either because it is in conflict with the laws of God or of nature or of morality or some other solemn declaration which the people themselves may have adopted for indicating the form of government they wish to be established. قرارداد مقاصد کو بھی ساتھ میں رکھ لیا کہ اگر قرآن ہے, سنت ہے, یا کوئی ایسا مقدس صحیفہ ہے کہ جسے عوام یہ حیثیت دیتے ہیں کہ وہ ان سب سے بالادست ہوگا, عدالت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ عدالت ایسا کرے. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو میں دوبارہ آپ کو سنا دیتا ہوں. I for my part cannot conceive of a situation in which after a formal written constitution has been lawfully adopted by a competent body and has been generally accepted by the people including the judiciary as the constitution of the country, the judiciary can claim to declare any of its provision ultra vires or void. کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ایک آئینی طریقے سے یعنی پارلیمنٹ کے ذریعے سے اختیار کیا جا چکا ہے اور لکھا جا چکا ہے اور قانونی ذرائع سے اس کو قوم نے قبول کر لیا ہے, تو اس کی موجودگی میں عدالت قرآن اور سنت کو بنیاد بنا لے. نعوذ باللہ, ابھی نہیں بات ختم. This will be no part of its function of interpretation. عدالت کے تعبیر کرنے کے اختیارات میں یہ بات داخل نہیں. Therefore, in my view, however a solemn or sacrosanct a document, if it is not incorporated in the Constitution, اگر یہ Constitution کے اندر جڑا ہوا نہیں ہے اور does not form a part thereof, یا اس کا ایک حصہ نہیں ہے, it cannot control the Constitution. یہ Constitution کو کبھی کنٹرول نہیں کر سکتا. میرے پاس اور بھی اس کی وہ ہے سنانے کے لیے, لیکن اتنے ہی کفر سن لینا کافی. یہ آئین جو ہے یہ دراصل 1935 کا انڈیا ایکٹ ہے, جسے معمولی رد و بدل کے بعد پاکستان اور بھارت دونوں ممالک نے بطور آئین کے اختیار کر لیا. اس آئین میں برطانوی ہند کے بنائے ہوئے تمام قوانین جنہیں برٹش پینل کوڈ کہتے تھے, ان کو پاکستان پینل کوڈ کا نام دے کر محفوظ کر لیا گیا. اس دور کے تمام محکمے اور ان کے اصول و ضوابط, گرین بک ہوں یا بلو بک ہوں, ریاستی اختیارات اور سہگانہ تقسیم سب علی حال ہی قائم کر لیے گئے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ ریاستی سطح پر جو تبدیلی آئی ہے آزادی کے بعد, وہ محض کرسی پر بیٹھی ہوئی شخصیت کی چمڑی کا رنگ ہے جو بدل گیا ہے, یہ غلط نہیں. ریاست اور اس کا آئین, ریاست اور اس کا آئین, اس کا قانون, انگریزوں کے قائم کردہ محکمے اور ریاستی مقرر کیے ہوئے مقاصد, جو مقاصد انگریزوں نے مقرر کیے ریاست کے, ان میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس کے بالکل برعکس تحریک پاکستان قائد اعظم کے کن باتوں اور اعلانات پر چلائی گئی تھی
اس کے لیے بطور نمونہ میں ایک اخباری تراشا جو کہ 8 فروری سن 1942 کے روزنامہ انقلاب کے اندر چھپا، اور وہ جو ہے روزنامہ انقلاب کا تراشا وہ میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ قائد اعظم نے یہ تقریر کی جب قائد اعظم پاکستان کا مقدمہ عوام کے اندر پیش کر رہے تھے اور انہیں پاکستان کے حق میں کھڑا کر رہے تھے۔ قائد اعظم کیا کہہ رہے تھے؟ یہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کے اندر کی ہوئی ان کی ایک تقریر ہے، اس کا اقتباس ہے۔ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ اب یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں جو کہ روزنامہ انقلاب بیان کر رہا ہے۔ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تکمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی شخص کی یا ادارے کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے۔ بات سمجھ آئی قائد اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے ریشنل آف پاکستان بیان کیا ہے۔ یہ پاکستان کا جو ریشنل ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں قائد اعظم؟ اس کو بھی سن لیں۔ وہ کہتے ہیں اور حکمرانی کے لیے آپ کو ایک علاقے اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کے احکام کو اگر آپ نے نافذ کرنا ہے تو آپ کو کوئی علاقہ چاہیے۔ علاقہ چاہیے تو آپ پاکستان کی تحریک میں شرکت کریں۔ یہ ہے وہ جو کہ قائد اعظم عوام سے پیش کر رہے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم واضح طور پر ایک ریاست خلافت کا تصور پیش کر رہے ہیں، خلافت کی ریاست کا تصور پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کی حاکمیت قرآن اور سنت کے ذریعے سے اس کے احکام کو کسی خطے میں نافذ کیا جائے، اسی کو تو خلافت کہتے ہیں، اور یہی قائد اعظم پیش کر رہے تھے۔ انہی تقاریر اور اعلانات کی بنا پر نعرہ لگایا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف انگریزوں سے آزادی اور ہندوؤں کے غلبے سے بچاؤ کی تدبیر ہی نہ تھی، بلکہ پوری تحریک اسلامی نعروں اور مومنانہ جذبات سے بھرپور تھی۔ آزادی کے بعد انگریز تو چلا گیا اور ملک بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن ریاست کا نظام دونوں حصوں میں انگریزوں کا قائم کردہ باقی رہا، اور انگریزوں کے تیار کردہ افراد اس نظام کو پوری محبت اور برطانوی دور کی سی وفاداری کے ساتھ آج تک چلا رہے ہیں۔ مسلم لیگ میں قائد اعظم لیاقت علی خان اور عثمانی علماء کے بعد اس فکر خلافت کو سنبھالنے والے افراد بھی نہ تھے، اور رہی صحیح کسر پنجاب کی یونینسٹ پارٹی اور سندھ کی یونین لیگ نے آخری 2 سالوں میں مسلم لیگ میں شامل ہو جانے سے پوری کر دی۔ یہ جو یونینسٹ پارٹی تھی پنجاب کے اندر، جو انگریزوں کے پٹھو تھے سارے، اور جو یونین لیگ تھی سندھ کے اندر، یہ دونوں حکمران تھے پنجاب اور سندھ میں، یہ داخل ہو گئے مسلم لیگ کے اندر، اور 1946 کے الیکشن میں انہوں نے مسلم لیگ کی حمایت سے ساری ٹکٹیں جو ہے نا وہ حاصل کر لی، اور پھر جو پہلی آپ کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنی اس کے اندر یہی انگریزوں کے وفادار بیٹھے ہوئے تھے، اس میں حقیقی عوامی مسلم لیگ بہت کم تھی۔ مسلم لیگ کی مقبول عوام تحریک سن 1946 میں اس سے پہلے کہ الیکشن ہو انگریزوں کے وفاداروں اور ملت کے غداروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب اسٹیٹس کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ تحریک کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور نئی مملکت کا کوئی آئین نہ بن سکا۔ یوں ملک 1935 کے آل انڈیا ایکٹ اور انڈین پینل کوڈ، جس کا نام پاکستانی پینل کوڈ کر دیا گیا تھا، اس کے تحت چلتا رہا۔ اس صورتحال کا اندازہ اور ادراک علماء کو اور خصوصاً مولانا مودودی مرحوم کو پاکستان بننے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے نئے آئین کے لیے بطور رہنما اصولوں کے 4 نکات تجویز کیے۔ یہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے پاکستانی قوم پر
کہ سمت کو بدلنے سے پہلے انہوں نے جو ہے نا اتنا شور مچایا کہ نام کی حد تک قوم جو ہے وہ مجبور ہو گئی، قوم کے رہبر مجبور ہو گئے اس بات کے لیے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں ہم پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 4 نکات جو ہے قبول کیے جائیں تاکہ پاکستان اسلامی ریاست بن جائے، اور ان پر عوامی تائید حاصل کرنے کی خاطر ایک بھرپور تحریک بھی چلائی۔ اس تحریک کو دستوری مطالبات کی تحریک کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ مہم سن 1948 میں لاہور سے شروع کی گئی اور قائد اعظم کی وفات کے ایام سوگ کے علاوہ پورے 11 ماہ پوری قوت سے ملک کے دونوں حصوں میں، اس وقت 2 حصے تھے ملک کے، دونوں حصوں میں جاری رہی، یہاں تک کہ 7 مارچ سن 1949 کی شام 4 بجے پارلیمنٹ نے قرارداد مقاصد کے نام سے اس 4 نکاتی مہم کے 2 نکات تسلیم کر لیے۔ یہ یاد رکھیں کہ جو قرارداد مقاصد کی آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، وہ 4 میں سے فقط 2 نکات کی حد تک تھی، باقی 2 انہوں نے نہیں تسلیم کی۔ باقی 2 نکات پاکستان کی دینی قوتیں آج تک منوانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس آئینی اور دستوری کشمکش کے اہم مراحل کا ایک مختصر بیان یہ ہے۔ 4 نکاتی مطالبہ جس کے مطابق دستور بننا اور قوانین بدلنا اور تعلیم و تربیت کا ایک نیا نظام قائم ہونا تھا، پہلے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ 4 نکات بھی میں نکل کر لایا ہوں۔ ترجمان القرآن جو مولانا مودودی نکالتے تھے، اس کی اگست 1948 کی اشاعت کے اندر یہ 4 نکات جو ہیں یہ بیان ہوئے ہیں دستوری مطالبات۔ پہلا نکتہ، پاکستان میں حاکمیت خدا کی ہوگی اور ریاست اس کے نائب کی حیثیت سے ملک کا انتظام کرے گا، عقیدہ خلافت۔ دوسرے نمبر، ریاست کا اساسی قانون شریعت خدابندی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچی۔ تیسرا قانون، تمام پچھلے قوانین جو شریعت سے متصادم ہوتے ہیں بتدریج تبدیل کر دیے جائیں گے اور آئندہ کوئی ایسا قانون نہ بنایا جا سکے گا جو شریعت سے متصادم ہو۔ ریاست اپنے اختیارات کے استعمال میں اسلامی حدود سے کبھی بھی تجاوز کرنے کی مجاز نہ ہو۔ یہ جو ہے 4 نکاتی پروگرام، یہ دستور کو بنانے کے لیے انہوں نے پیش کیا۔ ان 4 نکات کو تسلیم کیا جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پہلا نکتہ جو ہے وہ ریاست خلافت کا عقیدہ بیان کرتا ہے۔ اس نکتے کو قرارداد مقاصد کے پیراگراف میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا۔ قرارداد مقاصد جو ہے وہ جب پاس کی 7 مارچ کو 4 بجے، تو فرمایا کہ ویئر ایز sovereignty over the entire universe، جیسے ساری زمین آسمان کے اوپر حاکمیت اللہ کی ہے، belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust۔ یہ بالکل عقیدہ خلافت ہے کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین کی حاکمیت ہے وہ اللہ کی ہے، اور جو اختیارات اس کی طرف سے دیے گئے ہیں وہ سب ایک مقدس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا یہ عقیدہ 11 ماہ کی جان کا تحریک اور زبردست عوامی دباؤ اور اسمبلی میں موجود حضرت شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسل تلقین اور تنبیہات کے نتیجے میں درج تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد انگریزی دور کے وفاداروں نے اس حاکمیت کو غیر مؤثر کرنے کے لیے پے در پے حملے شروع کر دیے۔ لہٰذا پہلی ہی دستوری کمیٹی جو لیاقت علی خان صاحب نے خود قائم کی تھی، اس نے جب اپنی دستوری سفارشات پیش کی تو ان سفارشات میں سے اس نقطے کو اڑا دیا اور ملک میں دوبارہ تحریک چل پڑی، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ 31 علماء کے 22 نکات جو ہیں وہ پیش ہوئے۔ 4 نکات میں سے دوسرا نقطہ یہ تھا کہ شریعت محمدی اس ملک کا اساسی قانون ہے۔ قرارداد مقاصد میں ہی صاف لفظوں میں اسے درج کرنے کے بجائے یہ مبہم الفاظ لکھے گئے۔ اگر شریعت محمدی کے الفاظ لکھے جاتے اس میں اور اس میں، آپ کو فرق جو ہے وہ ابھی خود بھی سمجھ آ جائے گا، تھوڑا سا میں اس پر روشنی ڈال دوں گا۔ wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with teachings and requirements of Islam as set out in the Holy Quran and Sunnah۔ کہ پاکستان کے اندر مسلمانوں
کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی زندگیوں کا انفرادی اور اجتماعی حصہ قرآن اور سنت کے مطابق بسر کر سکیں، جو اسلام کی ٹیچنگز ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ شریعت اسلامی تو ایک عملی شکل میں موجود ہے، اور قانون ایک مسلسل 1400 سال سے جاری تھا۔ اگر اس کو ملک کا اساسی قانون قرار دیں تو ہر چیز پہلے سے موجود ہے، لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اہل بنایا جائے گا، اب یہ اہل کون بنائے گا، کیسے بنائے گا، کتنے وقت کے اندر بنائے گا، بہت سے سوالات جو ہے وہ مبہم کر کے قرارداد مقاصد میں ہی پہلا جو ہے نا وہ چرکا وہ لگا دیا گیا تھا اس کو، دوسرے نقطے کو بھی۔ لیکن بہرحال یہ نقطہ ایک ایسا نقطہ تھا کہ اس کے اندر سیکولرزم کے لیے ایک خدشہ تو موجود تھا کہ کسی دن کوئی حکومتی یا ریاستی اقدام اس کے خلاف گردان کر کوئی سربراہ عدالت نہ چلا جائے۔ لہذا جب آئین لکھنے کا وقت آیا، پھر آئین لکھا گیا 1973 کے اندر۔ آپ غور سے سن رہے ہیں میر صاحب، تاریخ آپ کو یاد ہے ویسے بھی۔ لہذا جب آئین لکھنے کا وقت آیا تو بڑی احتیاط کے ساتھ ماہرین دستور پیرزادوں نے، 2 پیرزادوں کا اس میں بڑا کردار تھا، اسے خاموشی سے غیر مؤثر بنا دیا۔ یہ جو نقطہ تھا اس کو خاموشی سے غیر مؤثر کیسے بنایا؟ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ یہ پیراگراف آئین کے سیکنڈ پارٹ پرنسپلز آف پالیسی کے اندر شق نمبر 31 میں درج کیا گیا ہے، اس کو دہرایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو پرنسپلز آف پالیسی ہے اس کے اندر اس نقطے کو دہرایا گیا کہ مسلمانوں کو ان کی دنیا اور آخرت جو ہے نا وہ بنانے کے لیے اور قرآن اور سنت کی تعلیمات اور ٹیچنگز پر عمل درآمد کے لیے اہل بنایا جائے گا، لیکن یہ رکھا گیا شق نمبر 31 کے اندر۔ اس سے پہلے شق نمبر 30 آتی ہے ظاہر ہے، تو شق نمبر 30 کا دوسرا پارٹ جو ہے نا وہ بڑا سننے کے قابل ہے۔ کہتے ہیں The validity of an action or of a law shall not be called in question on the ground that it is not in accordance with the principles of policy. سمجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ پرنسپلز آف پالیسی کے اندر لے کر آئے اس نقطے کو کہ ہر آدمی کی زندگی کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈھالا جائے گا، اس کو اس کے قابل بنایا جائے گا۔ لیکن یہ ایک واز ہے، یہ کوئی قانونی اثر رکھنے والی شکل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا جو چیپٹر ہے پرنسپلز آف پالیسی کا، اس کے بارے میں جو شق نمبر 31 ہے اس کے سیکنڈ پارٹ میں طے کر دیا گیا the validity of an action or of a law shall not be called in question on the ground that it is not in accordance with the principles of policy, and no action shall lie against the state, any organ or authority of the state or any person on such ground. ختم ہوگی بات۔ اب آپ کسی عدالت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام قرآن اور سنت کے خلاف ہو رہا ہے، اس سے جو ہے نا وہ میں اپنی انفرادی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کر سکتا، یا ہماری اجتماعی زندگی اس سے قرآن اور سنت کے مطابق بسر نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ انہوں نے اس کی جڑ ایک پیراگراف پہلے کاٹ کے رکھ دی۔ آئین میں درج یہ نقطہ سیکولرزم اور برطانیہ پرستوں کے لیے ایک خطرہ تھا، اس کو ماہرین آئین و قانون پیرزادوں نے بڑی خوبی سے ٹال دیا، یہ خطرہ ختم ہو گیا۔ مگر اللہ کی حاکمیت کا جو اقرار تھا پہلے پیراگراف کے اندر، اس کا خطرہ بدستور سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں بھی اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے تو پھر دوبارہ اسلام آ جائے، اب وہ سیکولرزم کہا جائے گا۔ اس خطرے کا مقابلہ 3 تدابیر اختیار کر کے کیا گیا۔ نمبر 1، آپ ذرا سنیں یہ آئین اور قانون کے حوالے سے پاکستان میں کیا کھلواڑ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یعنی سوورنٹی کو غیر مؤثر کرنے کے لیے جب سن 1985 میں قرارداد مقاصد کو آئین کا آرٹیکل 2A بنا کر درج کیا جا رہا تھا کہ بھئی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر جو ہے وہ پریمبل میں ہے، دیباچے کے اندر ہے، اور وہ اس کے جو ہے وہ آپریٹنگ کلاس کے اندر نہیں آتا، لہٰذا آپریٹو کرنے کے لیے اس کو ضروری ہے کہ اس کو
اس کے اندر لے کر آیا جائے آئین کی شقوں میں، تو اس کو 2A بنایا گیا۔ جب وہ اس کو 2A بنایا گیا تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے خاموشی سے کیا کیا کہ آخری پیراگراف میں پیپلز آف پاکستان کے الفاظ کو سوورن اسٹیٹ آف پاکستان کے الفاظ سے تبدیل کر دیا، سوورن اسٹیٹ آف پاکستان۔ اس طرح اللہ بھی حاکم اعلیٰ ہو گیا اور ریاست بھی حاکم اعلیٰ ہو گئی۔ نمبر 2 تدبیر یہ کی گئی کہ آئین کے آرٹیکل 239 میں پورے زور سے یہ لکھ دیا گیا کہ پارلیمنٹ کے حق آئین سازی اور قانون سازی اور ترمیم کرنے اور مٹا دینے یا منسوخ کر دینے پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے اس انا ولا غیری کے اعلان سے قانون کی زبان میں ایک اور حاکم اعلیٰ پیدا ہو گیا، کیونکہ حاکم اعلیٰ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے حق قانون سازی پر کوئی پابندی عائد نہ ہو۔ جس کے حق قانون سازی پر پابندیاں عائد ہوتی ہیں وہ حاکم اعلیٰ نہیں ہوتا، وہ حاکم ہو سکتا ہے۔ تو پھر پارلیمنٹ نے جو ہے نا اعلان کر دیا کہ انا ولا غیری، اور یوں پاکستان کے 3 حاکم ہو گئے۔ آپ سن چکے ہیں کہ حمود الرحمان صاحب نے قرآن و سنت اور خدا کے قوانین کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اب حاکم خان اور چند دیگر، حاکم خان اینڈ ادرس کیس ورسز اسٹیٹ کے پس منظر میں جا کر دیکھیں، جسٹس شفیع الرحمان، یہ 5 جسٹسز پر مشتمل ایک پینل تھا سپریم کورٹ کا، جس نے کہ حاکم خان اینڈ ادرس کیس سنا، اور یہ فل پینل کہلاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ شامل تھا، جو اس وقت سید نسیم حسن شاہ صاحب تھے۔ تو جسٹس شفیع الرحمان صاحب نے کیا لکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ حاکمیتیں تو ہو گئی ہیں 3، تو انہوں نے ان تینوں حاکمیتوں میں مطابقت پیدا کرتے ہوئے یہ فرمایا، اب اس کو فرمانا کہنا مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے، کہ اللہ نے اپنی حاکمیت اعلیٰ ریاست پاکستان کو دے دی۔ کہ پاکستان بھی حاکم اعلیٰ، اللہ بھی حاکم اعلیٰ ہے، تو پاکستان اپنی حاکمیت اعلیٰ تو اللہ کو نہیں دے سکتا نا، اللہ نے اپنی حاکمیت اعلیٰ پاکستان کو دے دی، اور ریاست نے اسے عوام کے نمائندوں کے ذریعے سے ایکسرسائز کر لیا۔ اس لیے حاکم اعلیٰ کے طور پر اللہ تعالیٰ ایگزہاسٹ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ یہ جسٹس شفیع الرحمان کا فیصلہ ہے، آپ جا کر دیکھ لیں PLD 1992 کے اندر سپریم کورٹ غالباً 611 اس کا پیج ہوگا، اس کے اوپر یہ مل جائے گا، یا شاید 539 پہ 611 پہ۔ دوسری طرف نسیم حسن شاہ صاحب نے جو کہ چیف جسٹس، انہوں نے کیا فیصلہ لکھا؟ میرا وہ حیثیت نہیں دے سکتے، یہ اوور رائڈنگ پوزیشن اس کی نہیں ہے، لہٰذا اگر خدا نہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے کہ اگر ایسا کیا جائے کہ پاکستان کے آئین کو اللہ تعالیٰ کے حاکم اعلیٰ ہونے کی شق پر کس کر اس کو ٹچ اسٹون بنا کر اس پر پرکھا جائے تو یہ ایک تباہ کن کام ہوگا جس سے سارا آئین اور نظام پاکستان برباد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ کم نہیں ہے، میں کیا کچھ آپ کو بتاؤں۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو ایک ریاست خلافت بنانے کے لیے ہمارے دینی طبقات جو جد و جہد کرتے رہے ہیں، اسے نہایت مہارت سے پارلیمنٹ اور عدالتیں انڈو کرتی رہی ہیں۔ یہ داستان بہت تکلیف دہ ہے اور بہت طویل بھی ہے۔ اس کا تفصیلی تذکرہ میں نے اپنی زیر طبع کتاب دستور پاکستان اور نفاذ اسلام میں کیا ہے، جلدی انشاءاللہ اس سال امید ہے چھپ کر آ جائے گی۔ آخر میں اب میں چاہتا ہوں کہ وعدے کے مطابق یہ بیان کروں کہ آخر کیا کرنا چاہیے تاکہ ریاست خلافت کی شکل میں خالص اسلامی ریاست قائم ہو سکے، اور تاکہ پاکستان کی خاطر دی ہوئی بے تحاشا قربانیاں رائے گاں نہ چلی جائیں۔ میرے خیال کے مطابق پاکستان میں کام کرنے والے مخلص دینداروں اور دینی جماعتوں کو سب سے پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ جس ملک میں اللہ کے ساتھ 2 اور اعلیٰ حاکموں کا وجود عدالت عظمیٰ تسلیم کرتی ہو، اور جس میں اللہ اور رسول اور پارلیمنٹ کے ممبران کی قانونی حیثیت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مساوی ہو، کیا اسے ایک اسلامی ملک اور مسلم ریاست کہلانے کا حق حاصل ہے؟
نمبر 2، ریاست کی شرعی حیثیت کا تعین کرنے کے بعد ہمارے بڑے علماء اور مفتیان کرام ایک مکمل آئینی مسودہ تشکیل دیں، جس میں اس آئین 1973 کی اسلام سے مطابقت رکھنے والی شقوں کو بھی سموئیں، اور پھر تمام سیاسی اور مذہبی عناصر سے اس کی تائید لے کر ایک نئے عمرانی معاہدے، نیو سوشل کانٹریکٹ کے حق میں تحریک چلائیں، تاکہ ہم اللہ اور رسول کے انکار کے خطرے سے باہر نکل آئیں۔ دینی عناصر باہم متحد ہو پارلیمنٹ اور عدلیہ سے یہ اقدامات واپس لینے کی تحریک چلائیں اور ان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ہمیں مسلمان ہی رہنے دیں، ہمیں کافر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اگر پاکستان کے دینی عناصر ایسا کرتے ہیں اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سب مل کر پاکستان کے اندر ایک نیو سوشل کانٹریکٹ، ایک نئے عمرانی معاہدے کی تحریک چلائیں جس میں قرآن اور سنت جو ہیں ان کو ان کا اصل بالا ترین مقام، سپریم لا آف دی لینڈ ہونے کی حیثیت حاصل ہو جائے، تو اس کام کے لیے ہم ان کے لیے ہر طرح سے دست و بازو بھی بننے کے تیار ہیں، ان کی جوتیاں اپنے سر پہ اٹھا کر، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوڑنے بھاگنے کو، ہر محنت کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے طرح کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ غلطیاں ہماری قوم کر رہی ہے، ہم یہ بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ غلطیاں بہت بڑی غلطیاں ہیں، کفر کی حد تک لے جانے والی غلطیاں ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس کے بارے میں جو فیصلے کرنے کا کام ہے وہ دینی جماعتوں کی قیادتوں کا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ میں دینی جماعتوں کی قیادتوں تک یہ ساری گزارشات پہنچاؤں، اور میں نے اس سے پہلے پہنچائی بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملی یکجہتی کونسل کی نائب صدارت بھی جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ تو پھر جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے آئین کو درست کرنے کی تحریک چلانی چاہیے، نہ کہ آپ عوام کے روٹی، کپڑے، مکان، علاج، تعلیم اور ان چکروں کے اندر عوام، یہ تو وہ اس وقت کے کرنے کے کام ہے جبکہ ان کا ایمان بچ گیا ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جان کا مسئلہ، تو جان تو ان کی محفوظ ہے، جان کا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے اس وقت ایمان کا مسئلہ ہے، میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو اس ایمان کو بچانے کے لیے نئی ایک جو ہے نا وہ عمرانی معاہدے کی تحریک شروع ہونی چاہیے، اور وہ تحریک جو ہے وہ اگر صحیح طرح سے کامیاب ہوگی تو پاکستان اسلامی ریاست اور خلافت کی ریاست بنے گا، ورنہ اگر ہم نے اسی طرح اسی حال میں زندگی بسر کی تو عین ممکن ہے، اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ بار بار کی اس کفر اور بار بار کے انکار کی سزا دے ڈالے، اور اگر ایسا ہوگا تو وہ سزا سب کے لیے بہت بھاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور پھر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار پھر میں تمام حضرات کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اتنا وقت آپ نے دیا اور تسلی سے بیٹھ کر یہ باتیں سنیں کہ جو خاصی ثقیل بھی تھیں اور خاصی خشک بھی تھیں، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ نے ذوق دیا، آپ نے بات کو سنا، اور حق کو پہچاننا جو ہے وہ حق کے راستے کا پہلا قدم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ استاد محترم بہت زیادہ جامع انداز میں اسلامی ریاست اور اس میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت یعنی کہ خلافت کے نمایاں خد و خال و خصوصیات اور اس کے امتیازی اوصاف بیان فرما رہے تھے، اور اصل اسلامی نظام حکومت کا ڈھانچہ اور آئین پاکستان کے ساتھ تقابل اور ان کے باہمی تضادات کا جائزہ پیش فرما رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق کا ہم پر حق ہونا واضح فرمائے اور باطل کا باطل ہونا ہم پر واضح فرمائے، اگرچہ کہ اس پر جتنی ہی ملمہ کاری کی گئی ہو۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور قبول فرمائے جو طاغوت کی بندگی کا انکار کرنے والے ہوں اور اللہ کے دین کو اس ملک میں اصل صورت میں نافذ کرنے والے کے لیے عملی طور پر کوشاں ہوں۔ ابھی آپ اپنی سیٹوں پر براجمان رہیں، انشاءاللہ ہمارے دوست کھانا آپ کو اپنی نشستوں پر جو ہے وہ پہنچا دیں گے، تو پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ میں اجتماعی دعا کے لیے
اساتذہ الحدیث حضرت مولانا ظہور احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، دعا فرمائیں تاکہ اس کے بعد یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔